ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کا من پسند ڈرامہ میرے ہم سفر کی آخری ایپیسوڈ کا ریویو۔ دوستو ایپیسوڈ آج بہت مزے کی ہونے والی ہے، اس لیے سکپ مت کیجیے گا، پوری ایپیسوڈ کو دیکھیے گا، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ اسی طرح سے آپ کو اپنے من پسند ڈرامے کی ایپیسوڈ کا ریویو بآسانی ملتا رہے۔ تھینک یو۔ آخر کار دوستو رومی کا بھائی حمزہ اپنی امی کو آخری بار کہہ دیتا ہے کہ میں اب رومی کو ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، میں وقاص کی فیملی کو بلا رہا ہوں اور جلد از جلد رومی کو اس گھر سے باعزت رخصت کر دوں گا۔ لیکن یہ بات شاہ جہاں بیگم تو بالکل ہی مان نہیں رہی ہوتی۔ وہ کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو خلا دلواؤں گی اور میں ہرگز بھی ایسے آوارہ لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گی۔ لیکن حمزہ اپنی امی کو سمجھا کر چلا جاتا ہے اور اگلے دن وہ رومی کے سسرال والوں کو بلا لیتا ہے، جبکہ رومی کے سسرال والے رومی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ انہیں فخر ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے نے اتنی پیاری لڑکی کا انتخاب کیا، اور آپ لوگوں سے مل کر تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوئی۔ رومی کی سانس جو ہے رومی کے ہاتھ میں چند پیسے رکھ دیتی ہے کہ اچانک سے وہاں پر شاہ جہاں آ کر تماشا کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی جرت کیسے ہوئی، آپ لوگوں نے سوچا بھی کیسے کہ ہم 2 ٹکے کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی بھیج دیں گے، ہماری بیٹی سے جو غلطی ہوئی اس کا خمیازہ ہم ضرور بھگتیں گے۔ لیکن میری کان کھول کر یہ بات سن لیں کہ میں اپنی بیٹی کو آپ لوگوں کے ساتھ ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ شاہ جہاں کا یہ رویہ دیکھ کر وقاص کے والدین کو بہت برا لگا۔ وہ حمزہ کے ابو اور حمزہ کو کہنے لگے آپ لوگوں نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں بے عزت کر سکیں، اور بھابھی کیا کہہ رہی ہیں، ہم تو اپنی امانت آپ لوگوں سے لینے آئے ہیں عزت کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہماری بیٹی کو رخصت کر دیجئے، اور وقاص بھی کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا، تو اس لیے ہم اب یہ تاریخ طے کرنے آئے ہیں کہ کب آپ رومی کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے۔ جبکہ حمزہ شاہ جہاں کو کہتا ہے امی آپ میرے ساتھ اندر آئیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ شاہ جہاں جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ اندر جاتی ہے اور حمزہ سے غصہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، میرا مسئلہ ہے، تم اس مسئلے سے دور رہو، میری بیٹی نے جو غلطی کی میں اس کو سدھاروں گی اور میں ہرگز بھی رومی کو ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ لیکن حمزہ اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، امی کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، آپ اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، پہلے آپ چاہتی ہیں کہ میں حالہ کو طلاق دے دوں، پر سے آپ رومی کو خلا دلوانے کی باتیں کر رہی ہیں، کچھ تو خیال کریں، اب اس نے اگر شادی کر لی ہے تو عزت سے اس کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ جبکہ شاہ جہاں بیگم تو اپنی ضد پر اڑی ہوتی ہے اور بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہوتی ہے کہ ہرگز بھی میں وقاص کے ساتھ رومی کو رخصت نہیں کروں گی۔ لیکن وہاں تو حمزہ اپنی امی کو سمجھا کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا رومی کی رخصتی کرنے میں۔ جبکہ شاہ جہاں یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور حمزہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تو دوسری طرف شاہ جہاں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، وہ کوئی نئی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے رومی کی جان ان کے گھر والوں سے چھڑواؤں۔ تو دوسری طرف جو ہے حالہ ناشتہ کر رہی ہوتی ہے، دروازے پر کوئی آتا ہے تو وہ مریم کو آواز دے کر بولتی ہے کہ جا کر دیکھو کون ہے۔ جب مریم دروازہ کھولتی ہے تو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ حالہ کے پاس آتا ہے، حالہ سے کہتا ہے حالہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جبکہ حمزہ حالہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے رومی بچ گئی ہے، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ تم نے اس کا ساتھ دیا اور اس مسئلے کو حل کروایا، لیکن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، تم پر ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن حمزہ یہاں پر حالہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس چیز کا احساس تو مجھے خرم نے بھی دلوایا جب میں اس کے پاس گیا یہ کہنے اگر تم اور حالہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو میں تم دونوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ جیسے ہی حالہ یہ بات سنتی ہے وہ حمزہ پر غصہ ہونے لگتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے، چیختے چلاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ مریم اور حمزہ حالہ کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں
اور وہ حالہ کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ حمزہ جو ہے حالہ کے بارے میں اپنے ساتھ گزرے ہوئے وہ خیالات کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی حسین تھی، لیکن پتہ نہیں پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے ڈاکٹر آ کر حمزہ کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ حمزہ یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر جاتا ہے اپنی امی سے یہ کہنے کہ امی میرے ساتھ ہسپتال چلیں، ہم حالہ کو اپنے گھر واپس لے کر آتے اور میری بیٹی، آپ میری بیٹی کو دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی، وہ اتنی خوبصورت ہے۔ لیکن شاہ جہاں کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حالہ کو تو بالکل ہی نہیں، اور اس کی بیٹی کو بھی وہ گھر لانے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوتی۔ وہ حمزہ کو کہتی ہے میں ہرگز بھی حالہ اور اس کی بیٹی کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، تم چاہے جو کچھ بھی کر لو۔ یہ سن کر حمزہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حمزہ حالہ کے پاس آتا ہے اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ حالہ سے کہتا ہے بالکل تمہاری جیسی ہے ہماری بیٹی، لیکن حالہ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم مجھے کوئی سزا دینا چاہتی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں کہ تم مجھ سے خود کو جدا کر دو اور میری بیٹی کو بھی مجھ سے نہ ملنے دو۔ لیکن جیسے ہی حالہ حمزہ کی یہ بات سنتی ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے، لیکن حمزہ اس سے پوچھتا ہے حالہ ایسی کیا بات ہے کہ تم رونے لگ گئی ہو، میری بات کا جواب دو۔ تو دوسری طرف شاہ جہاں بیگم اب رومی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ وہ کسی بھی صورت وقاص کے ساتھ رومی کو رخصت نہیں کرے گی۔ وقاص کی کال آ رہی ہوتی ہے اور وہ رومی کا موبائل لے کر وقاص کو بہت سی باتیں سنا کر یہ کہتی ہے کہ اب میری بیٹی تم سے خلا لے گی اور وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جیسے ہی وقاص یہ بات سنتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اور رومی مجھ سے کیوں خلا لے گی، لیکن وہ یہ کہہ کر موبائل جو ہے رکھ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے آئندہ یہاں پر کال مت کرنا۔ تو دوسری طرف جو ہے حمزہ حالہ کے پاس ہوتا ہے اور حالہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہم اپنی بیٹی کو ساتھ مل کر پالیں گے، اس کو بڑا کریں گے، اب تم ہمارے گھر چلو گی، ہمارا گھر حالہ جہاں ہم رہیں گے، خوش رہیں گے۔ آخر کار دوستو رومی کو یہ بات پتہ چل ہی جاتی ہے کہ اس کی امی نے جو ہے وقاص کو بہت کچھ کہا ہے اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوسری طرف جیسے ہی حمزہ حالہ کو گھر لے کر آتا ہے شاہ جہاں کا پارا تو ہائی ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے یہ لڑکی اور اس کی بیٹی اس گھر میں کیوں آئے ہیں، جبکہ یہاں پر آ کر رومی اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ امی نے وقاص سے کہا ہے میں اس سے خلا لے رہی ہوں، انہوں نے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے سمین کے ابو اپنے بھائی رئیس سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیٹی کے باہر جانے میں 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، مجھے بھی اپنا کہیں بندوبست کر لینا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو ہے رومی کا ابو اپنے بھائی سے کہتا ہے جلیس تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا بھی گھر ہے، تم یہیں رہو، اور رہی سمین کی بات باہر جانے کی تو وہ میں پیسے خود دے دوں گا تمہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے شاہ جہاں ایک ہی بات بار بار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی حالہ اس گھر میں کیوں آئی ہے، مجھے کوئی اس چیز کا جواب دے۔ تو یہاں پر رومی کہتی ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں میں نے کب کہا ہے کہ میں وقاص سے خلا لے رہی ہوں۔ جیسے ہی سارے گھر والے یہ بات سنتے ہیں تو ایک دم چونک جاتے ہیں۔ تب رومی اپنے بھائی کو بتاتی ہے کہ بھائی امی نے وقاص سے کہا ہے میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ جو ہے شاہ جہاں بیگم کے سارے پول کھلتے آ رہے ہوتے ہیں۔ رومی کہتی ہے میں حالہ نہیں ہوں جس پر آپ الزامات لگاتی رہیں گی اور میں سہتی رہوں گی۔ بات سے بات نکلتی گئی اور سارے جو تھے الزامات کھلتے رہے کہ جو الزامات شاہ جہاں بیگم نے حالہ پر لگائے سب جھوٹے تھے، بے بنیاد تھے، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جتنی غلطیاں کوتاہیاں رومی آج تک کرتی آئی ان کا الزامات جو ہے حالہ کو اس کی امی دیتی رہی اور سب اسے ہی برا سمجھتے رہے۔ لیکن آج یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی ہے کہ حالہ بے قصور تھی، اس نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں۔ یہاں پر حمزہ اپنی امی سے سوال کر رہا ہوتا آخر امی آپ نے حالہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ رئیس احمد تو
شاہجہاں بیگم کو یہ تک کہہ دیتا ہے کہ تمہیں میں گھر سے نکال دوں گا اور اپنے ساتھ اب نہیں رکھوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اپنی بیٹی کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگیوں میں مگن ہو گئی، ان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، جبکہ تمہاری اپنی بیٹی کس حد تک آگے گزر گئی۔ یہاں تک کہ حالہ کو آخر کار انصاف مل ہی جاتا ہے اور ساری حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ سب کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آج تک حالہ کے ساتھ جو بھی ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو، میرے ہم سفر کی ہوئی ہیپی اینڈنگ، امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔